12 رکوع ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، جو بندہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے، سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، قیامت کے قریب آنے والا ہے، اور کب آئے گا اللہ جانتے ہیں، اور دجال بہت بڑا فتین ہوگا اور لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ آج ہم دنیاوی کام کے لیے دنیا کی بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، کتابیں رکھ لیتے ہیں، بک یاد کر لیتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو بندہ، جو مسلمان سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ آدمی ایگزام میں فیل ہونے کے ڈر سے بہت ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جہنم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 10 آیتیں یاد نہیں کرتے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کریں گے۔ جو بندہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرتا، شروع کی 10 آیتیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی آیت اور آخری آیت پڑھے گا، جو سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کے تلووں سے آسمان تک نور ہی نور اس کے لیے مقدر فرمائیں۔ جو سورہ کہف کی پہلی آیت پڑھے گا اور آخری آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کے تلوے سے آسمان کی بلندی تک نور ہی نور اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا تو یہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور عطا فرمائیں گے۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک اس کے لیے نور عطا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اگلی جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف فرمائیں۔ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اگلی جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف کریں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا جو بندہ اس جمعہ سورہ کہف پڑھے گا تو اس جمعہ سے پچھلی جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ یاد رکھیں گناہ وہ جو اللہ سے متعلق ہیں، گناہ وہ جس میں اللہ کا حق ہے وہ معاف ہوں گے، جس میں بندے کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوں، اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ عبادت سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ کا معنی یہ ہے سچی پکی توبہ کرنا کہ میں اب کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جس وقت خیال آیا توبہ کا اسی وقت گناہ چھوڑ دینا اور نیت کر لینا میں اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اس کی وہ توبہ قبول ہوگی۔ جو بندوں کے حق ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم یہ سوچیں کسی کا مال ہڑپ کر کے نماز پڑھ لیے اور ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا، گناہ معاف نہیں ہوتا۔ پوری زندگی آپ روزہ رکھ لیے اور آپ نے کسی کا حق دبا لیا تو وہ روزے سے پوری زندگی کا، وہ روزے سے دوسرے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لیے، ناجائز کسی کو آپ نے ستایا، اس پہ ظلم کیا، جو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گے۔ کسی بھی عبادت سے بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم عمرہ کر کے آ گئے تو ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں حج کرنے سے سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے آدمی حج کرے گناہ کا کوئی کام نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، وہ ایسے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس حدیث کی تفسیر میں لکھا وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے حق جس میں ہے وہ معاف ہوں گے، بندوں کے حق جس میں ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوں۔ تو جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے اگلی جمعہ تک یا پچھلی جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ سورہ کہف ایک اہم سورت ہے، حضور ہر جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو بتایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، جمعہ کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور بعض اسلاف نے لکھا، اکابرین نے، جمعہ سے پہلے سورہ کہف پڑھے۔
سورہ یاسین اور سورہ کہف کا معمول بنا لے، اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور اس کی زندگی میں رحمتیں آئیں گی۔ سورہ کہف کیوں نازل ہوئی، کیا سبب ہے اس کا، کیا شان نزول ہے اس کا، کیا واقعہ نزول ہے، سورہ کہف کیوں نازل ہوئی؟ تفسیروں میں لکھا ہے جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آپ پہ نبوت کا ظہور ہوا اور نبوت کا آخری تاج آپ کے پشت تھر پہ، آپ کے سر مبارک پہ پہنایا گیا اور نبوت کی آخری مہر آپ کے پشت تھر پہ مار دی گئی۔ حضور غار ہرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، پہلی وحی تھی جو غار ہرا میں اتری تھی، اور اس کے بعد اللہ نے حضور کو فرمایا دوسری وحی میں اب آپ نبی ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیجیے اور اللہ کی طرف بلائیے اور لوگوں کو بتائیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو سمجھایا، ان کو ڈرایا، ان کو بتایا دیکھو ایک اللہ کو مانو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اور مجھے نبی تسلیم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے اور طرح طرح کی آپ کو تکلیف دینے لگے اور لوگ آپ کو بات کرنے لگے اور آپ کا دل دکھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے لوگوں نے مختلف ہیلے کیے اور مختلف منصوبے بنائے اور پلان بنائے، اور یہ پلان بنایا کہ کسی طرح یہ اپنے نبوت سے باز آ جائیں اور کسی طرح ان کی نبوت ختم ہو جائے اور کسی طرح یہ ہمارے بن جائیں۔ تو مکہ کے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا لالچ بھی دیا، آپ کو ڈرایا بھی، آپ کو دھمکایا بھی۔ یاد رکھیں باطل دو چیزوں کو آپ کو اپنی طرف بلائے گا، دو چیزوں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کو لالچ دیں گے کہ اگر آپ اسلام چھوڑ دیے ہمارے پاس آ گئے تو ہم آپ کو یہ دے دیں گے اور ان چیزوں سے نوازیں گے، اور دوسرا یہ اگر آپ نہیں مانیں تو آپ کو ڈرانے لگیں گے اور دھمکانے لگیں گے۔ اس وقت ہندوستان کے حالات میں یہی ہو رہا ہے، یا تو لوگ لالچ دے رہے ہیں یا تو لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ نہ کسی کی لالچ سے آپ آگے بڑھیں اور نہ لالچ سے راہ ٹپکائیں، اور نہ کسی کے ڈرانے سے ڈر جائیں۔ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، مومن کہتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خدا کے قبضے قدرت میں ہے، اور مومن کہتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں ایمان نہیں دے سکتا، میں جان دے دوں گا لیکن دین کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا۔ ہندوستان کی اس حالات میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے، ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں تم ہمارا سب لے سکتے ہو، رواں رواں کاٹ سکتے ہو، بدن کے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے میرا ایمان نہیں نکال سکتے، میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن ایمان نہیں نکال سکتے۔ مومن کبھی ناامید نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ پھر کفار مکہ نے ایک منصوبہ بنایا، دو لوگوں کو مدینہ بھیجا یہودیوں کے پاس، دو لوگوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا، اس میں سے ایک کا نام تھا عقبہ ابن معیط اور ایک کا نام تھا حارث۔ ان دونوں کو طے کر کے بھیجا کہ تم مدینہ جاؤ، مدینہ میں بہت سارے یہود ہیں اور یہود کے علماء ہیں اور ان کے راہب ہیں، اور ان کو بتاؤ ہمارے پاس ایک نبی پیدا ہوئے اور وہ نبی ہمارے معبودوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ایک اللہ سچے ہیں، ان کی عبادت کرو۔ تو یہ دونوں حارث اور عقبہ ابن ابی معیط گئے مدینہ منورہ، یہودیوں سے ملے، یہودیوں کے علماء نے ان کو کہا تم جا کے اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کرو کہ کچھ نوجوان اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان نوجوانوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ کرو، ایک آدمی نے مشرق مغرب کا سفر کیا تھا، مشرق مغرب کا پوری دنیا کا ایک آدمی نے سفر کیا تھا، ان سے پوچھو اس کا نام کیا ہے، اس نے کیوں سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ کرو روح کے بارے میں، روح کیا ہے، روح کس چیز کا نام ہے، روح کے بارے میں سوال کرو۔ اگر وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں تو سمجھو وہ نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دیں تو سمجھو وہ جھوٹے ہیں، وہ نبی نہیں۔ تو یہ دونوں گئے، یہودیوں نے ان کو کہا جا کے اس نبی سے 3 سوال کرو۔ یہ مکہ واپس آئے، حضور حرم میں تھے، یہ دونوں حرم میں گئے اور رسول اللہ سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ کچھ نوجوان اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنا گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان نوجوانوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔
دوسرا سوال یہ کیا ایک آدمی نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تیسرا سوال یہ کیا روح کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جب تک وحی نہیں آتی تھی، جبرائیل نہیں آتے تھے تو آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن میں ہے آپ جو کچھ کہتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں، جبرائیل کے آنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے پاس سے جو پیغام آیا وہی کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن میں ہے آپ شاعر نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ جو وحی بھیجتے ہیں آپ وہی کہتے ہیں۔ تو حضور سے انہوں نے 3 سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل جب آئیں گے میرے پاس تو میں جواب دوں گا۔ حضور کی زبان سے نکلا کل میں جواب دوں گا، کل میں جواب دوں گا۔ رسول اللہ نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہا کل میں جواب دوں گا۔ یہ جو کفار تھے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور جبرائیل کا انتظار کر رہے، جبرائیل نہیں آئے۔ تیسرا دن آیا، جبرائیل نہیں آئے۔ 8 دن گزر گئے، جبرائیل نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، 15 دن کے بعد، اور قرآن کی آیت لے کے آئے۔ آپ نے اپنی بات میں انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ سے آپ پہ وحی رک گئی تھی۔ آپ جب بھی کچھ بولو تو انشاءاللہ بولو، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ دیکھو اللہ اپنے نبی کو بول رہے ہیں جو کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، صافی کوثر ہیں، ان کو فرما رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن لے کے آئے جبرائیل اور بتایا تم جو بھی کام کرو اور وعدہ کرو تو انشاءاللہ بولو، بغیر انشاءاللہ کے کوئی کام نہ کرو، کوئی وعدہ نہ کرو۔ 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے اور 15 دن کے بعد فرمایا آپ انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے وحی رک گئی تھی، آپ انشاءاللہ بولتے تو جبرائیل اسی وقت آتے اور آپ کو تینوں سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ آپ کے انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے جبرائیل نہیں آئے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات بولے تو یہ بولے انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، انشاءاللہ میں گھر بناؤں گا، انشاءاللہ میں کھانا کھاؤں گا، انشاءاللہ میں افطار کروں گا، انشاءاللہ میں گھر جاؤں گا، انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ آپ کسی سے بات کریں اور تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کرنا ہو تو یوں کہو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کروں۔ دیکھو کام ہونے سے پہلے بولنا ہے، کام ہونے سے پہلے۔ ایک صاحب بازار میں جا رہے تھے، ان کے پاکٹ میں بہت سارے پیسے تھے، جا رہے تھے، امام صاحب ملے، امام صاحب پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولے میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں، بازار کو بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب بولے انشاءاللہ بولو، انہوں بولے جیب میں پیسے ہیں، بازار میں بھینس ہے، انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے جیب میں پیسے ہیں، جا کے خریدوں گا، بازار میں بھینس ہے، آج بازار کا دن ہے، میں جا کے بھینس خریدوں گا، انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ صاحب چلے گئے اور بھینس خرید رہے تھے، اچانک کسی نے ان کا جیب قدر دیا اور پاکٹ مار دیا۔ اب بھینس اچھی پسند آئی، سودا ہو گیا، اور سودا ہونے کے بعد جیسے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہاتھ باہر نکل گیا۔ اب پریشان ہو گئے، بھینس والا پوچھ رہے بھی کیا ہوا، پسینے کیوں چھوٹ رہے؟ تو یہ بھینس والے سے بول رہے انشاءاللہ میرا جیب کٹ گیا اور انشاءاللہ میں بھینس بعد میں خریدوں گا۔ امام صاحب ملے، امام صاحب پوچھے کیا ہوا؟ تو امام صاحب کو بولا انشاءاللہ میں بھینس خریدنے گیا تھا، انشاءاللہ میں نے بھینس کا سودا کیا، انشاءاللہ جب میں جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی۔ انشاءاللہ پہلے بولنا ہے، بعد میں نہیں بولنا، کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ بولنا۔ ہر کام اللہ کرتے ہیں، قرآن میں ہے درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، درخت سے پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اللہ کی اجازت کے ساتھ گرتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، کمزور بنایا، آج بھی کمزور، جوانی میں بھی کمزور، اور بڑھاپے میں بھی کمزور، اور بچپن میں بھی کمزور، پوری زندگی اس کی کمزوری میں۔ انسان دوسروں کا محتاج ہے، ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو کمزور بنایا، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، جبکہ کمزور ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، خود کچھ نہیں کر سکتا، کمزور انسان ہے۔ 10 من کی بوری اٹھانا ہو تو دوسرے کے سہارے کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ آدمی گھر بنانا ہے تو دوسرے کے کام کے بغیر گھر نہیں بنا سکتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ آج کا سبق یاد رکھ کے جائیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں گے بولیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ دیکھیے شروع کی 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
سورہ کہف کی شروع کی 8 آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کیا اور قرآن نازل کیا. اور کیسا قرآن؟ ایسا قرآن جو ٹھیک ٹھیک ہے، ایسا قرآن جس میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پہ جو قرآن اتارا وہ مکمل قرآن ہے. آپ سے پہلے جن جن نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی یا تو ان کتابوں میں نرمی تھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تو اس کتاب میں نرمی تھی. انجیل میں نرمی تھی، بہت زیادہ نرمی تھی. اس زمانے کے لوگوں پہ نرمی تھی. پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ گیا دھونے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں. ان کے روزوں میں بھی نرمی تھی، ان کی عبادتوں میں نرمی تھی، ان کے احکامات میں نرمی تھی. اور بنو اسرائیل پہ جو احکامات اترے اس میں سختی تھی. اگر پیشاب کپڑے پہ لگ گیا تو دھونا نہیں ہے، کپڑا کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا. جب تک کپڑا کاٹ کے پھینک نہیں دیتے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. تو ان میں سختی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نرمی تھی. امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب عطا کیا جس میں نہ سختی ہے نہ نرمی، بیچ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. فرمایا نجاست لگ جائے تو تم دھو، اس کو دھو تو نجاست پاک ہو جائے گی. اور فرمایا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. گندگی کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن ایسا آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. پوری قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک چیلنج کیا ہے انسانوں کو بھی جنات کو بھی. اور اللہ نے فرمایا اگر تم میں دم ہے تو قرآن کی ایک آیت بنا کے بتاؤ. عرب لوگ بڑے بڑے فصحا تھے، بلغا تھے، عرب لوگ اچھی عربی بولتے تھے، بہت کوشش انہوں نے کیا لیکن قرآن کا جواب نہیں بنا سکے. قرآن کے جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے. عربوں میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، لوگوں نے اس سے کہا قرآن کی ایک سورت بنا کے بتا. اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے. اس کو لوگوں نے کمرے میں ڈال دیا، قید کر دیا. اس کو کھانا دیتے تھے، پانی دیتے تھے، اس کی ضروریات پوری کر دیتے تھے، اس کے بیوی بچوں کو سامان دیتے تھے. 6 مہینے کے بعد باہر آیا، پورا کمرہ بھرا ہوا تھا چمڑے سے، تختیوں سے، درخت کے پتوں سے، اور پورا کمرہ کالا کر دیا تھا. اور 6 مہینے کے بعد لوگوں نے باہر نکالا اور کہا کچھ تو بنایا ہوگا بیٹا. تو اس نے کہا ہاں میں نے بنایا ہے. اس نے بنایا اور یوں کہا میں نے بنایا ہے. لوگوں نے کہا کیا بنایا؟ تو کہا میں نے بنایا. کہا کیا بنایا بتا؟ تو کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. فیل کے معنی ہاتھی کیا تھے؟ کہنے لگا ہائے رے ہاتھی، کتنا بڑا جانور ہاتھی ہے، اس کی دم چھوٹی ہے، اس کی سونٹ بڑی ہے. تو پورے مکہ کے لوگ مارنے لگے. آخر میں اس نے کہا میں کیا کروں، 6 مہینے تک کوشش کرتا رہا لیکن میں قرآن نہیں بنا سکتا. پوری دنیا قیامت تک قرآن کی مثل نہیں بنا سکتی. قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کجی نہیں. آج تک قرآن میں کسی نے کمی نہیں نکالا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کوئی کمی نہیں. قرآن کس لیے ہے؟ قرآن ڈرانے کے لیے. کس کو ڈراتا ہے قرآن؟ ان لوگوں کو ڈراتا ہے قرآن جو ایمان نہیں لاتے، کافر زندگی گزارتے ہیں. اور قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کرتے رہے. اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، لہم اجر حسنا، ان کے لیے بہتر اجر ہے. بہت سارا اجر ہے ان کے پاس، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا اللہ کتنا بڑا اجر دیتے مومنوں. صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہے. پھر اللہ فرما رہے ماکثین فیہ ابدا، ہم نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ رکھیں گے. جنت ایسی جگہ ہے جس میں جانے کے بعد اللہ جنت سے نہیں نکالے. جہنمیوں کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے لیکن جنتیوں کو اللہ جنت سے نہیں نکال. ایک مرتبہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور ایسا رہے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ایسا رہے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا، ایسا رہے گا کبھی کمزور نہیں ہوگا، ایسا رہے گا اس کو کوئی گندگی نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان جنت میں رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا. ماکثین فیہ ابدا. اللہ فرما رہے اب ایمان لا لیے ہو تو نیک عمل کرو، نیک عمل کرو گے تو تم ہمیشہ کی جنت میں ہوگے. پھر اللہ فرما رہے اللہ ان کو ڈراتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کو علم ہے، اور وہ اپنے منہ سے غلط بات نکالتے، اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں، یوں کہتے ہیں اللہ کے تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن لوگ اللہ کا بیٹا مانتے. اللہ فرما رہے یہ تو تہمت ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اللہ فرما رہے یہ بہت بڑا کلمہ ہے، تہمت ہے. اللہ پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد.
لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ بچے ہیں نہ اللہ کسی سے پیدا ہو، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہو، اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے۔ اللہ فرما رہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہمارے حبیب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا محسوس ہوتا آپ اپنی جان دے دیں۔ حضور اتنے تڑپتے تھے امت کے لیے، رات دن اتنی فکر کرتے تھے، اللہ فرما رہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا محسوس ہوتا آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں۔ حضور کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا، رات دن آپ روتے تھے، 23 سال آپ تڑپے اپنی امت کے لیے۔ ہمارا باپ اتنا نہیں رویا، ماں کبھی اتنا نہیں روئی جتنا حضور ہمارے لیے روئے۔ 6 گھنٹے لگاتار آپ نے دعا، 6 گھنٹے میری ماں دعا کر سکتی میرے لیے؟ 6 منٹ نہیں کر سکتی۔ میرا باپ کر سکتا، میرے استاد کر سکتے؟ 6 گھنٹے لگاتار رسول اللہ نے امت کے لیے دعا کیا، 6 گھنٹے لگاتار، اور پوری دعا میں اپنی امت کو مانگتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بولے آپ اپنے لیے مانگ لیتے، حضور نے فرمایا چھوڑو میرا کیا ہے، پھر فرمایا فاطمہ کے لیے مانگتے، کہا چھوڑو فاطمہ کو، کہا حسین کے لیے مانگتے، کہا چھوڑے حسین کو، مجھے میری امت کی فکر۔ اپنے بچوں سے زیادہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی طرف میں آپ اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سنو اللہ نے زمین میں بہت ساری چیزیں بنائی، بہت زینت کی چیز بنائی، خوبصورتی کی چیزیں بنائی۔ کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی تاکہ نیک لوگ نیک عمل کریں، برے لوگ اس کو بری چیز میں استعمال کرتے۔ اللہ نے دنیا میں زینت کی چیز بنائی۔ سوال یہ ہوتا ہے سانپ بھی زینت ہو سکتا ہے، بچھو بھی زینت ہو سکتا ہے، شیر بھی زینت ہو سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو بھی چیز دنیا میں بنائی گئی وہ کام کی ہے، بغیر کام کی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو دنیا میں کام کے لیے بنایا۔ یہ نیم کا جھاڑ آپ کے مسجد کے سامنے لگا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، نہ یہ پھل دے سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نیم کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے کڑواہٹ رکھا ہے، اور جب ہوا کا جھونکا آتا اور نیم کے درخت سے لگ کے وہ ہوا گزرتی ہے تو آج کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ جو آکسیجن لوگ لیتے ہیں تو اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا درخت بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، وہ برے آکسیجن کو کھینچ کے اچھے آکسیجن کو دیتا ہے، غلط آکسیجن کو لے کے اچھے آکسیجن لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر چیز اللہ نے فائدہ۔ سانپ کیوں بنایا؟ سانپ زہریلے مواد کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتے تو سانپ کو ڈسنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر سانپوں کے لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ نے سانپ اس لیے بنایا، سانپ زہریلے مواد کو چوستا ہے اور اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اگر سانپ نہ ہو تو لوگ مر جائیں۔ ہر چیز کو اللہ نے فائدے کے لیے بنایا۔ بہت سارے نقصان دینے والی جانور ہیں جن کو شیر کھا جاتے ہیں، شیر کو اللہ نے فائدے کے لیے بنا۔ ہر چیز دنیا میں فائدے کے لیے، اگر اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع بھی ہے، اس میں کم نفع ہے لیکن نفع ضرور اس میں۔ اللہ نے ہر چیز کو فائدے کے لیے بنایا۔ دنیا کس لیے بنائی گئی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے، تو جو دنیا سے فائدہ اٹھا کے اچھا عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور جو دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ گندا بندہ ہے۔ اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیں گے، اس کو آخرت میں بھی اللہ سزا دیں گے۔ آگے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے اس کے لیے کل کا انتظار کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا